یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق التوکل، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو لرزقکم کما یرزق الطیر، تمہیں اللہ ایسے روزی دیں گے جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، جب صبح وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، اور شام کو جب اپنے گھروں پر لوٹتے ہیں ان کے بھی پیٹ بھرے ہوئے، ان کے بچوں کے پیٹ بھی بھرے ہوئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پر بھروسہ ہے، یہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ ایک بزرگ ایک جگہ جا رہے تھے، پیاس کی شدت سے پریشان تھے، تو ایک کنویں کے کنارے پر پہنچے، اب ڈول بھی نہیں، رسی بھی نہیں، اور پریشان پانی کیسے نکالے؟ ان کا خیال ڈول کی طرف گیا، رسی کی طرف گیا، اور ایک کنارے پر پھر مایوس ہو کے بیٹھ گئے کہ میں تو پانی نہیں پی سکتا۔ اتنے میں ایک ہرن ہی آئی، اور ہرن آ کر اس نے جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو فوراً پانی اس کی طرف بڑھ گیا، اس نے جلدی سے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور چلنے لگی۔ وہ پھر بزرگ فوراً پہنچے اس پانی کی طرف تو پانی نیچے چلا گیا، انہوں نے اللہ کے سامنے دست سوال دراز کیا، اے اللہ یہ تیرا جانور، اور جب یہ آیا تو تو نے اس کے لیے پانی اوپر کر دیا، میں جب پہنچا تو پانی نیچے چلا گیا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اس نے اپنی نگاہ سیدھا ہمارے خزانوں پر ڈالی، اس نے براہ راست ہم سے سوال کیا، اور تمہاری نگاہ ڈول اور رسی پہ گئی، ہم نے تمہیں اس کا محتاج بنا دیا۔ تو میرے دوستو، سبب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ، وتوکل علی الحی الذی لا يموت ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ اتنی آیتوں میں فرما رہے ہیں ایمان والے اگر ہو اللہ پر بھروسہ رکھو، سبب اختیار کرو، کامیابی کا یقین اللہ پر رکھو۔ یہ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اعلان کیا کہ کوئی تم میں سے ایسا نہ ہو، کوئی تم میں سے ایسا نہ ہو جو روزی کا سبب اختیار نہ کرے اور دعا کرتا رہے اللہ مجھے روزی دے، اے اللہ مجھے روزی دے۔ فرمایا سبب اختیار کرے پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگے، سبب بھی اختیار کرے اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگے۔